بھارتی فوجیوں میں خودکشی کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ خاص طور پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی فوجیوں میں خودکشی کے رجحان میں نہایت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاقے پونچھ میں قابض بھارتی فوج کی راشٹریہ رائفلز کے حوالدار راجندر کمار نے اپنی سروس رائفل سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بھارتی پارلیمنٹ میں کچھ ماہ قبل پیش کیے گئے اعداد و شمار میں خود بھارتی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ گزشتہ برس یعنی 2019 میں بھارتی فوج کے 95 اہلکاروں نے خودکشی کی۔ بھارتی حکومت کے امور دفاع کے وزیر مملکت شری پد نائک نے بھارتی پارلیمنٹ میں بتایا کہ 2018 میں بھارتی فوج کے 107 اہلکاروں نے خودکشی کی۔ اس سے قبل 2017 میں بھارتی فوج کے خودکشی کرنے والے اہلکاروں کی تعداد 103 تھی۔ یاد رہے کہ بھارتی فوج میں خودکشی اور اپنے ساتھیوں کو مار ڈالنے کا سب سے زیادہ رجحان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ہے۔ حال ہی میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاقے ادھم پور میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کے ایک جوان نے اپنی سروس رائفل سے فائرنگ کر کے اپنے 3 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور خود کو بھی گولی مار لی۔ حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات قابض بھارتی فوجیوں کا مورال بری طرح گر چکا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بھارتی حکومت انہیں نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کا حق کے خود ارادیت سلب کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمیری عوام قابض بھارتی فوج سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ بھارتی فوجیوں سے جموں و کشمیر میں بیگار کی طرح ڈیوٹی لی جاتی ہے اور انہیں کئی سال چھٹی پر گھر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ آتم ہتیا کے معاملے تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بنکروں میں کڑی سردی ہو یا دھوپ، وہ بھی کچھ دن یا ہفتے نہیں، مہینوں مہینے اور کئی بار تو سال بھر۔ سال میں ایک بار لمبی چھٹی کا نیم تو ہے، پر وہ بھی ضرورت کے لحاظ سے کم ہی مل پاتی ہے۔ ایک جوان عام طور پر 12 سے 15 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ شاید یہی غصہ نکلتا ہے اپنے ساتھیوں پر یا دوسرے لوگوں پر۔ انسانی حقوق کی تنظیم جموں و کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے مطابق سن 2004 سے اب تک مقبوضہ ریاست میں 80 سے زائد واقعات میں قابض بھارتی فوجیوں نے سروس رائفل سے گولیاں چلا کر اپنے ہی ساتھیوں کو موت کی نیند سلا دیا، جبکہ 323 واقعات میں بھارتی فوجیوں نے خودکشی کر کے اپنی ہی جان لے لی۔ کچھ عرصہ قبل مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کے میجر ہرش کو روی نامی سپاہی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ماتم میں ڈوبا سنگھ پریوار، ایک دن پہلے ہی ان کا بیٹا ہرش گولیوں سے مارا گیا۔ یہ گولی کسی دشمن یا آتنکوادی نے نہیں، بلکہ اسی کے ایک جونیئر ساتھی نائک این روی نے اس کے سینے میں اتار دی۔ میجر ہرش کام میں لاپرواہی برتنے کو لے کر روی کو لتاڑ رہے تھے، تبھی اس نے بندوق اٹھائی اور میجر پر گولی چلا دی۔ اسی طرح بھوپال کی لیفٹیننٹ سسمتا نے کشمیر میں تعیناتی کے دوران خودکشی کر لی۔ ایک اور بھارتی فوجی آفیسر لیفٹیننٹ کرنل پنکج جھا نے بھی کشمیر میں اپنے آپ کو گولی مار دی۔ سری نگر کے فوجی کیمپ میں قابض بھارتی فوج کے حوالدار کپتان سنگھ نے اپنے 2 ساتھیوں کو اپنی سروس گن سے فائرنگ کر کے مار ڈالا اور خود بھی سیکورٹی عملے کی فائرنگ کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گیا۔ گھروں اور بال بچوں سے دوری اور یہ احساس کہ ایک لاحاصل جنگ میں بھارتی حکومت انہیں سیاسی مقاصد کے لیے جھونک رہی ہے، بھارتی فوجیوں کو ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار بنا رہا ہے۔ نیز نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کو شہید کرنے پر ضمیر کی ملامت اور احساس جرم بھی ان کے شدید ذہنی تناؤ اور پھر خودکشی یا ساتھیوں اور افسروں پر گولیاں چلانے کا موجب بن رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ ایسے ہی تھوڑی ڈپریشن۔ کس طرح کے ڈپریشن؟ ایسے ہی تھوڑی پریشانی رہتی، من بے چین رہنا۔ آپ بتائیے کیوں ہوتا ہے ایسا؟ سننے میں آتا ہے کہ کوئی جوان گولی نکال کے اپنے آپ کو کئی باری مار جاتا ہے۔ ہاں، مار دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور کچھ گھر کا پرابلم ہو جاتا ہے، کچھ ڈیوٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے کہ دماغ ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی فوجیوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب بھارت کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر پر طاقت کے زور سے اپنا تسلط قائم رکھنے کی کوششیں چھوڑ دے، کیونکہ اب تو خود اس کی اپنی فوج عملاً ریاست میں شکست تسلیم کر چکی ہے۔ آخر ایک شکست خوردہ فوج کے ذریعے بھارت کب تک ریاست پر اپنا تسلط قائم رکھ سکے گا؟